وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرام، آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے 30ویں پارے کے کچھ اہم نکات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروردگار عالم سورہ عبس کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یعنی پس انسان اپنے طعام کی طرف نظر کرنی چاہیے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں، انسان دو جہت سے وجود میں آیا ہے۔ ایک جہت اس کو دیکھیں تو انسان کی جسمانی ضروریات ہیں، اور اسی طرح اس کی روحانی ضروریات بھی ہیں۔ اب یہاں پہ طعام سے اگر ہم لیں تو انسان ظاہر سی بات ہے کھاتا ہے، پیتا ہے، اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے مختلف طریقے کا استعمال کرتا ہے اور اپنے جسم کو تقویت دیتا ہے۔ لیکن اسی طرح انسان کی روح بھی ہے کہ جو ہماری اصل اہمیت رکھتی ہے اس وجود میں، تو اپنے جسم کی غذا کے ساتھ ساتھ اپنی روح کی غذا پہ بھی توجہ رکھنی چاہیے، اور اس کو ہم نظر انداز بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہمارے اس جسم کا، ہمارے اس وجود کا اہم ترین جز ہے۔ سورہ عبس کی آیت نمبر 24 میں جو طعام کا لفظ استعمال ہوا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام نے اس کی تفسیر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یعنی انسان کو یہ معلوم ہو کہ انسان جو علم حاصل کر رہا ہے وہ کس سے حاصل کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، علم کا تعلق جو ہے انسان کی روح سے ہے، تو اس کا ڈائریکٹ اثر انسان کی روح پہ۔ اب ہم یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کسی مدرسے میں پڑھ رہے ہوں یا کسی مکتب سے بھی تعلق ہے، انسان جو علم حاصل کر رہا ہے اس کا ڈائریکٹ اس کی روح سے تعلق ہے۔ اب اگر یہ علم پروردگار عالم کی طرف سے جو اصول بتائے گئے ہیں، قواعد بیان کیے گئے ہیں، یعنی توحیدی فطرت کے مطابق ہیں، تو انسان کی روح پہ مثبت اثر ڈالے گا۔ اور اگر یہی علم اگر اس کا منبع ٹھیک نہیں ہے، جہاں سے وہ حاصل کر رہا ہے وہ نظریات صحیح نہیں رکھتا ہے، یا مثال کے طور پہ وہ استاد یا وہ کتاب ایسے معانی اور ایسے علوم اپنے بطن میں رکھتا ہے کہ جو اس کی روح پہ منفی اثر ڈال رہا ہے، نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی روح کو وہ منفی اثرات کی طرف لے کے جائے گی، اور انسان آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف جاتا چلا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، انسان اپنی جس طرح سے جسم کی غذا کے لیے رعایت کرتا ہے کہ ہائیجینک غذا کھائے، صحت مند غذا کھائے تاکہ اس کا جسم قوی اور مضبوط ہو، اسی طرح انسان کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ جہاں سے علم حاصل کر رہا ہے وہ بھی صحیح جگہ سے ہو، وہ بھی صحیح کیفیت کا ہو، اور اسی طرح وہ خود علم کیا ہے یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آیا وہ جو علم حاصل کر رہا ہے، وہ جو کانٹینٹ ہے، اگر وہی کانٹینٹ صحیح نہ ہو تو وہ بھی انسان کے روح پہ منفی اثر رکھے گا۔ اسی طرح سورہ مبارکہ اعلیٰ کی آیت نمبر 1 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے نبی اپنے پروردگار اعلیٰ کے نام کی تسبیح کرو۔ اب یہاں پہ پروردگار اعلیٰ سے مراد یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس پروردگار عالم، جس خداوند تبارک و تعالیٰ کی ہم تسبیح اور تحلیل کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اس کا کسی دوسرے سے کمپیریزن نہیں ہے۔ وہ تمام کی تمام مخلوقات سے اعلیٰ اور افضل ہے، اس کا کسی کے ساتھ مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا جب ہم تسبیح کریں تو ہمارے وہم و گمان میں، ہمارے خیالات میں خدا کے مقابل کوئی دوسری خلقت نہ ہو۔ جب ہم خدا کے لیے عبادت کر رہے ہو تو فقط اور فقط خدا ہو۔ یہاں پہ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جب انسان عبادت کر رہا ہو تو وہ ریاکاری سے دور ہو، یعنی جب وہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہا ہے تو اب اس میں ریاکاری نہ ہو، کیونکہ اگر ریاکاری کا ہلکا سا بھی شائبہ آ گیا، یعنی کہ آپ نے خدا کے مقابل ایک دوسری مخلوق کو سامنے رکھ دیا، اب وہ عبادت خالص نہیں رہے گی۔ اسی طرح شیخ توسی نقل فرماتے ہیں عقبہ بن عامر جوہنی سے کہ جب سورہ مبارکہ کی آیت نازل ہوئی تو اس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اس حکم کو اپنے سجود میں انجام دو، یعنی اللہ کی پاکیزگی کا اپنے سجدوں میں اقرا کرو، جیسے ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، یعنی کہ ایک تو یہ کہ نماز خود افضل ترین عبادت ہے، عبادتوں میں سے ایک منفرد مقام رکھتی ہے، اور خود اس نماز میں بھی جو
اعلیٰ ترین منزلت ہے، ایک اپنی عبودیت کو دکھانے کا جو مظہر ہے، بہترین مظہر، وہ خود سجدہ ہے. یعنی ایک تو خود نماز افضل ہے، اور نماز میں بھی جو جز افضل ہے وہ خود سجدہ. اور اس سجدے میں آ کے پروردگار عالم کی طرف سے حکم دیا کہ اے پیغمبر کہہ دو لوگوں سے کہ اپنے نماز میں سجدے کی جگہ، سجدے کا جب مقام ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، یعنی منزہ ہے، پاک ہے میرا رب تمام برائیوں سے، تمام مخلوقات دیگر سے، اور میں اس کی حمد کرتا ہوں. عزیزان گرامی، یہاں پہ اسی کے ذیل میں ایک نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ نماز کے جو اذکار ہیں ان کا اگر ہم اردو ترجمہ پڑھیں اور ان مفاہیم اور ترجمے کو اپنے نظر میں رکھتے ہوئے نماز اگر ہم پڑھیں گے تو اس کا مقام اور افضلیت بہت زیادہ ہے. ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم یہ جو ذکر کر رہے ہیں یہ کیسا ذکر ہے، اور اسی نماز کو ہم پھر کہہ سکیں گے کہ جو قیام کی منزلت پہ آ جاتے. ایک وقت ہوتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے. یعنی کہ جب ہم تمام اذکار کو نظر میں رکھتے ہوئے نماز پڑھیں گے، اس کی ایک مراد یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نماز کو قائم کر سکیں. اسی طرح سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور 15 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. یہاں پہ پروردگار عالم فرما رہا ہے بے تحقیق، حتماً، لازمی، کوئی شک نہیں کہ جس نے پاکیزگی اختیار کی وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور پھر نماز پڑھی. یہاں پر راہ سعادت اور کامیابی کے 3 اصول بیان کیے جا رہے ہیں. نمبر 1 کہ جس نے تزکیہ اختیار کیا، پاکیزگی اختیار کی. نمبر 2 جس نے خدا کا ذکر کیا، اور نمبر 3 خدا کے لیے نماز پڑھی. اب یہاں پہ تزکیے اور پاکیزگی کے لیے مفسرین نے مختلف معانی اور مختلف تفاسیر کی ہیں. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اپنی روح کو شرک کی آلودگی سے پاک رکھنا، یہ ایک اس کا مفہوم ہے. اب شرک کی آلودگی کو سے پاک رکھنے کے لیے خود شرک کیا ہے؟ شرک ایک دفعہ شرک جلی ہوتا ہے اور ایک دفعہ شرک خفی ہے. شرک جلی یہ واضح ہے کہ انسان جو ہے خدا کے سامنے، خدا کے مقابل کسی دوسرے خدا کا اقرار کرے، یعنی بت پرستی کرے، یہ ایک شرک جلی ہے. ایک شرک ہوتا ہے شرک خفی، کہ جو مخفی ہوتا ہے، جو عام انسان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا لیکن انسان اس کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے. شرک خفی کو بیان کرتے ہوئے رہبر معظم آیت اللہ خامنائی نے امام علی علیہ السلام کی تفسیر، ایک حدیث کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ شرک خفی کس طریقے سے انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. اس کی مثال دی حدیث کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہ مثال کے طور پہ آپ تصور کریں کہ آپ جنگل میں سفر کر رہے ہیں اور رات کی تاریکی ہے، آپ کے سامنے ایک کالا پتھر ہے اور اس کالے پتھر کے اوپر ایک کالی چونٹی چلتی ہوئی جا رہی ہے. تو جب ان تمام ماحول کو اپنے نظر میں رکھیں کہ آپ اس چونٹی کو دیکھ سکیں گے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں دیکھ سکیں گے. تو یہاں پہ مولا فرما رہے ہیں کہ شرک خفی بھی انسان کے وجود میں اسی طریقے سے راسخ ہو جاتا ہے کہ جس طریقے سے یہ کالی چونٹی کی مثال دی. تو لہٰذا انسان اس بات کا خاص خیال رکھے کہ وہ شرک، ظاہر سے شرک جلی تو انسان مرتکب نہیں ہوتا، لیکن شرک خفی کا مقام قدم قدم پہ انسان جو ہے اس کے لیے خدشہ ہے کہ وہ اس کا شکار ہو جائے. دوسرا معنی جو پاکیزگی کے لیے اور تزکیے کے لیے بیان کیا گیا وہ ہے انسان اپنے قلب کو اخلاقی پستیوں سے بچائے. اور اسی طرح ایک اور جو چیز ہے وہ ہے، اس سے جو مراد لی گئی ہے تزکیے سے، وہ ہے زکوٰۃ. یعنی کہ ابھی رمضان المبارک کہ جب آپ عید فطر کی نماز پڑھیں گے اس سے پہلے زکوٰۃ فطرہ دینا واجب ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ جس طریقے سے روزے کا جو کمال ہے وہ ہے یہ زکوٰۃ فطرہ، تو یہاں پہ پروردگار عالم بھی حکم دے رہا ہے کہ انسان اپنے روزے کو کمال تک پہنچانے کے لیے، اپنی کامیابی تک پہنچنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرے. اور علامہ مصباح یزدی نے یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح سے نماز کے لیے درود کی اہمیت ہے، اسی طریقے سے روزے کا جو کمال ہے، روزے کی جو اہمیت ہے، یار یہاں پہ کٹ کر دینا. اور تیسرا مراد جو لی گئی ہے مفسرین کی جانب سے وہ ہے زکوٰۃ فطرہ. یعنی کہ ابھی آپ رمضان مبارک کے جب روزے رکھ لیں گے اور اس سے پہلے جب آپ نماز عید الفطر پڑھیں گے اس سے پہلے آپ کو اس نماز سے پہلے زکوٰۃ فطرہ دینا ہے. اور یہ اس بات کو امام صادق علیہ السلام نے اس طریقے سے تفسیر کی ہے کہ جس طرح روزے کا کمال زکوٰۃ فطرہ ہے،
جس طرح روزے کا کمال زکوٰۃ فطرہ ہے، جس طرح نماز کا کمال نبی اور اولاد نبی پر درود بھیجنا ہے. کیونکہ اگر روزے دار روزہ رکھے اور فطرہ ادا نہ کرے، اگر اس نے یہ کام جان بوجھ کر کیا تو ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا. اور اسی طرح اگر کوئی جان بوجھ کر نماز میں درود نہ پڑھے تو اس کی کوئی نماز نہیں ہے. یعنی جس طریقے سے نماز میں درود کی اہمیت ہے، اسی طرح روزے کو کمال تک پہنچانے کے لیے، روزے کو مقبول کرنے کے لیے زکوٰۃ فطرہ بھی ادا کرنا ہے. اب یہاں پہ جو مثال دی ہے خود نماز میں درود کی اہمیت، یہاں پہ آیت اللہ مصباح یزدی ایک بہترین اپنی شرح خطبہ فدکیہ میں ایک بہترین بات کہتے ہیں کہ عجب نہیں کہ جو ہماری نمازیں قبول ہوتی ہیں اس میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر درود بھیجنا اس کا ایک بہت بڑا عنصر ہو سکتا ہے. تو جب ہم انسان نماز میں درود کو نہ پڑھے تو ممکن ہے اس کی نماز باطل ہو جائے، قبول نہ ہو بارگاہ احدیت میں. اسی طرح اگر آپ نے فطرہ ادا نہیں کیا تو ممکن ہے کہ آپ کے روزے پروردگار کی بارگاہ میں مقبولیت تک نہ پہنچ سکیں. اسی طرح سورہ فجر کی آیت نمبر 17 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کلا بل تکرمون الیتیم. عزیزان گرامی، یہاں پہ پروردگار عالم ہماری سوسائٹی میں جو ایک انتہائی مشکلات میں سے ایک مشکل ہے، اخلاقی برائیوں میں سے ایک اخلاقی برائی، وہ ہے یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرنا، ان کے حق کو غصب کرنا، ان کو مالی مشکلات، ان کو روحانی مشکلات، ان کو سائیکولوجیکلی طور پہ ڈسٹرب کرنا. اس طرح کے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے ہیں، اور یہ غیروں کی طرف سے نہیں بلکہ ہمیں اکثر طور پہ رشتہ داروں کی طرف سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. کہ مثال کے طور پہ کوئی حادثہ پیش آ گیا، ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، اب بچے چھوٹے ہیں، لاوارث ہیں، تو رشتہ دار جن کی نیت میں خرابی ہوتی ہے وہ آگے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ان کا خیال رکھیں گے. اب وہ مائنر ہیں قانونی لحاظ سے، تو اس کا استفادہ کرتے ہوئے، قانون سے استفادہ کرتے ہوئے ان کی جائیداد کو ہڑپ لیتے ہیں. ایسے کافی مسائل ہمارے سامنے ایسے ہیں، پیش آتے ہیں. تو یہاں پہ پروردگار عالم کہہ رہے کہ کلا بل تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، بلکہ تم خود یتیم کی عزت نہیں کرتے. یعنی یہ جو پروردگار عالم کی طرف سے مشکلات آ رہی ہیں، مصائب آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اس کا ایک سبب یتیموں کا خیال نہ کرنا ہے، یتیموں کی عزت نہیں کرنا ہے. تو ہمارے پاس مختلف، ہم رحمت خدا سے اگر جب دور ہیں تو ہمیں دیکھیں کہ ہمارے اطراف میں ہم سے کوئی اس طریقے کا کوئی گناہ سرزد تو نہیں ہو رہا، ہم کسی کا حق تو نہیں کھائے بیٹھے. اسی کے ذیل میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے بستر شہادت میں یہ فرما رہے ہیں. اب آپ یہ توجہ کریں کہ جب انسان بستر شہادت پہ ہوتا ہے یا حالت نزاع میں ہوتا ہے، اس وقت اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے اہم ترین بات کہے، اور اوپر سے اگر وہ شخصیت خود مولا کائنات ہوں تو وہ کتنی اہم بات کر رہی ہوں گی. مولا کائنات نے اپنی وصیت میں فرمایا ہے واللہ فی الایتام، یعنی کہ 2 مرتبہ اللہ کی قسم دے کے ہم کو متوجہ کر رہے ہیں کہ یتیم کے حوالے سے خبردار رہنا، ان کا خیال رکھنا. مولا فرماتے ہیں کہ یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، خدا نخواستہ ایک دن انہیں کھلاؤ اور دوسرے دن وہ بھوکے رہیں، خدا نخواستہ تمہاری موجودگی میں وہ ہلاک ہو جائیں. کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص یتیم کی پرورش اس کی بلوغت تک کرے تو اللہ اس کے کام کے اجر میں جنت اس کے اوپر واجب کر دے گا، جس طرح یتیم کا مال کھانے والے پر جہنم واجب ہے. عزیزان گرامی، ہماری سوسائٹی میں جو یہ مشکل پیش ہے، دعا کرتے ہیں کہ اس مشکل کا جو ہے ہم اپنے طور پہ سدباب کر سکیں. اپنے خاندانوں میں اگر کوئی یتیم ہو جائے، واقعاً اس کی کفالت جس حد تک ممکن ہو سکے ہمیں کرنی چاہیے. سورہ شمس کی آیت نمبر 9 اور 10 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. بے تحقیق جس نے اسے پاک رکھا کامیاب ہوا، اور جس نے اسے آلودہ کیا نامراد ہوا. عزیزان گرامی، یہاں پہ ہم پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو انسان اپنی نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کرتا ہے اور اپنے نفس کے آگے بکتا نہیں ہے تو وہ کامیاب ہے. مولا فرماتے ہیں، حدیث کا ایک مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ انسان کے مقام اور منزلت کو بیان کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ انسان کی جو کم سے کم قیمت ہے وہ ہے جنت. انسان اس سے کم پہ نہ بیچے اپنے آپ کو. یعنی یہ ہمارے سامنے، ہماری زندگی میں، ہمارے اطراف میں مختلف مقامات پہ گناہ کے مواقع موجود ہوتے ہیں.
اب یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم ان گناہ کے مواقع کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی روح کو پاکیزہ کریں، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں، یا پھر اپنی نفسانی خواہشات میں آ کے بہہ جائیں، شیطان کے ورغلانے میں آ جائیں اور اپنے نفس کو نقصان پہنچائیں اور خود قرآن مجید کی آیت کے بقول یعنی نامراد ہو جائیں، ناکام ہو جائیں، اور اس دنیا میں بھی ناکام اور اس دنیا اخروی میں بھی، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی وہاں پہ بھی ناکام ہے۔ کس طریقے سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اگر پوچھا جائے، اگر آسان الفاظ میں ایک جملے میں کہا جائے کہ جب بھی انسان کو یہ محسوس ہو کہ میں اس موقع پہ، جب بھی یہ موقع آتا ہے تو میں اپنے نفس پہ کنٹرول کھو دیتا ہوں، تو انسان کیا کرے؟ اس موقعیت سے، اس مقام سے اپنے آپ کو جلد از جلد جدا کرے، اس کیفیت سے اپنے آپ کو جلد از جلد نکالے، تو انسان اس گناہ کے موقع سے بچ سکتا ہے۔ ہمارے استاد نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ایک اور طریقہ کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتا ہے، اپنے گناہوں سے بچ سکتا ہے، وہ کیا ہے کہ انسان اپنے زبان پہ انوار کلمات، انوار اسماء خدا، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے اسماء کا ورد جاری رکھے۔ جتنا ممکن ہو انسان اپنی زبان سے ان پاکیزہ ہستیوں کے نام کو جتنا لے کر آئے گا، انسان اس سے دور رہے گا۔ ایک اور طریقہ جو ہو سکتا ہے، مشہور و معروف ہے، انسان 24 گھنٹے جتنا ممکن ہو 24 گھنٹوں میں سے اپنے وضو میں رہے۔ بالخصوص سونے سے قبل وضو کرنا تو بہت آسان ہے، ظاہر سی بات ہے، دن میں انسان آفس میں ہوتا ہے، اسکول میں ہوتا ہے، یونیورسٹی میں ہوتا ہے، ممکن ہے کہ انسان وضو نہ کر سکے، لیکن حد اقل جب انسان سونے جا رہا ہے تو کم از کم اپنے حالت وضو میں رہ کے اپنے بستر کی طرف جائے، تو یہ انسان کو اپنے نفس پہ کنٹرول ادا کرے گا۔ اسی طرح اگلا پیغام جو 30ویں پارے سے ہمیں ملتا ہے، سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 11 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کریں۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی فحدث نعمت کے ساتھ آتا ہے تو وہ اپنے نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے، یہ معنی۔ اب شکر کس طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے؟ آپ کسی عام انسان سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ آپ مثلاً شکر الحمدللہ بولیں، الحمدللہ بولیں، تو یہ خدا کا شکر ہے۔ تو عزیزان گرامی، صرف یہ ایک مرحلہ نہیں، بلکہ ہم اگر علماء کی کتابوں کا مطالعہ کریں یا حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں 3 طریقوں سے شکر ادا کرنا نظر آتا ہے۔ 3 طریقوں سے ہم شکر ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ، انسان دل میں پروردگار عالم کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اپنے دل میں خیال رکھے خدا نے مجھے یہ نعمت دی، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ دوسرا مرحلہ زبان سے شکر ہے، اور تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ انسان اپنے عمل کا مظاہرہ کرے، شکر ادا کرتے۔ یعنی کیا؟ مثلاً پروردگار عالم نے مجھے آنکھیں دی، میں اس آنکھ سے کوئی گناہ نہ انجام دوں، کوئی غلط نگاہ نہ ڈالوں، غلط چیز پہ، حرام چیز پہ میں نگاہ نہ کروں، یہ میرے پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا ہے آنکھ کے ذریعے سے۔ اسی طرح کان سے میں کوئی حرام کام نہ سنوں، حرام چیز نہ سنوں، موسیقی نہ سنوں، گالیاں نہ سنوں، یہ میرا کان کے ذریعے سے پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا۔ اسی طرح ہاتھ، اسی طرح زبان، مطلب ہر پورے اس وجود جو کہ پروردگار عالم کی طرف سے عطا کردہ ہے، اس کو میں حق پر استعمال کروں، ان اعضاء و جوارح سے میں صحیح استعمال کروں، یہ پروردگار عالم کی ذات کا شکر ادا کرنا۔ اور انہی اعضاء و جوارح کو حرام چیزوں سے، پلید چیزوں سے، ناپاک چیزوں سے میں دور رکھوں، یہی پروردگار عالم کا بہترین اور عالی ترین شکر ہے۔ اگلا پیغام کہ جس میں پروردگار عالم سورہ ماعون کی آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، پس ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، یہاں پہ پروردگار عالم یہ ارشاد نہیں فرما رہا کہ فی صلاتہم ساہون، بلکہ فرما رہے عن صلاتہم ساہون۔ فی صلاتہم ساہون یعنی کیا کہ مثلا انسان جو ہے اپنی نماز میں غافل رہے۔ کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ممکن ہے کہ انسان جب نماز پڑھ رہا ہو تو غفلت کا شکار ہو جائے، یعنی اس کا ذہن کسی دوسری طرف مرکوز ہو جائے، اس کی ذہن بٹ جائے، یہ ہو جائے گا فی صلاتہم ساہون۔ پروردگارم یہ نہیں کہہ رہا، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت نہیں ہے، بلکہ کن کے لیے؟ ان صلاتہم ساہون، یعنی کہ جو نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی وہ لوگ جو خود نماز کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے موبائل چلا رہے ہیں، مووی دیکھ رہے ہیں، یا حتیٰ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، اذان کی آواز آ گئی، لیکن نہیں اٹھ رہے، یہ کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس نیت سے کہ بھائی خدا نے آخری وقت تک تو دیا ہے،
نماز کو آخری وقت میں پڑھ لیں گے. خوب قبول، پروردگار عالم نے دیا ہے قضا ہونے سے پہلے پہلے نماز پڑھو. لیکن کیا ہے، اگر آپ کوئی مصروف نہیں ہے، کسی کوئی اہم کام نہیں کر رہے، تو انسان حتی الامکان کوشش کرے کہ اول وقت پڑھے نماز کو ادا کرے، نماز کو اہمیت دے. یا مثلاً بعض اوقات بچے عموماً یہ کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو دکھانے کی خاطر، ان کی نصیحت سے بچنے کی خاطر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی غلط ہے. یہ مطلب یہی ہو جائے گا کہ نماز سے کو کم اہمیت سمجھ رہے، کہ ماں باپ کی طرف سے سختی ہے تو اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں. تو نماز کو اہمیت دیں، نماز کو اہمیت کے ساتھ پڑھیں. میں نے آپ کو اوپر بھی کچھ دیر پہلے بھی ارشاد کیا تھا کہ نماز کو اس کے مفاہیم اور اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں. آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ آپ کے سامنے، ایک دفعہ نماز کے تمام اذکار کا ترجمہ سرچ کریں، ایک دفعہ پڑھ لیں، یاد نہ کریں، کم از کم پڑھ لیں ایک دفعہ، اور اس کے بعد آپ نماز کو پڑھیں. تو آپ کو کیفیت کا خود اندازہ ہوگا نماز میں، جتنا آپ کا اس میں خلوص، آپ کی توجہ اس میں بڑھے گی. ایک اور پیغام کہ جس میں پروردگار عالم سورہ ماعون کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ضرورت مندوں کو معمولی چیزیں بھی دینے سے گریز کرتے ہیں. یہ ایک اور سوشل ایشو کی طرف قرآن مجید ارشاد کر رہے ہیں. ہمارے دیکھیں آج سوسائٹی میں بہت مسائل ہیں فائنینشیل لحاظ سے، اس میں کوئی شک نہیں، ہر انسان جو ہے مشکل کا شکار ہے. لیکن پروردگار عالم کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھتا. جتنا آپ کے لیے ممکن ہو آپ اپنے اطراف میں نگاہ رکھیں، اپنے ہمسایوں میں نگاہ رکھیں، اپنے رشتہ داروں میں نگاہ رکھیں. اب خاندان میں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ خدا کی طرف سے خدا کی رحمت شامل ہوتی ہے، رزق زیادہ ہوتا ہے. تو اب ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں سب سے پہلے کہ کون نیاز مند ہے، کون ضرورت مند ہے، تو ان کی ان ضرورتوں کو پورا کریں. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کی طرف پروردگار عالم پھر اور زیادہ اس رزق میں اضافہ فرماتا ہے. جب ہم احادیث کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں 2 قسم کے رزق نظر آتے ہیں. ایک ہے رزق مفروض اور ایک ہے رزق مضمون. رزق مفروض وہ رزق ہے کہ جو پروردگار عالم نے آپ کی قسمت میں لکھ دیے ہے. جس طریقے سے موت انسان کا پیچھا کرتے ہوئے اس تک پہنچ جاتی ہے، ایک رزق یہی ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں وہ آپ کو ملے گا، حتماً ملے گا. اور دوسرا رزق وہ ہے کہ جو رزق اضافی ہے، مضمون ہے. اب وہ اضافی رزق آپ کا نہیں ہے بلکہ وہ کسی اور کا رزق ہے جو پروردگار عالم نے آپ کے پاس دیا ہے. اب یہاں پہ آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس اضافی رزق کو آپ کسی دوسرے کی طرف منتقل کر دیں، کسی مستحق کو دے دیں. اگر آپ نے کر دیا تو پروردگار عالم اس سلسلے کو آپ کے توسط سے جاری رکھے گا، یعنی وہ اضافی رزق آپ کو ملتا رہے گا اور آپ کے توسط سے آگے جاتا رہے گا. لیکن اگر آپ نے اس سلسلے میں بلاکیج قائم کیا، رکاوٹ بنے، تو پروردگار عالم اسی رزق کو دوسرے کی طرف منتقل کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ رزق جو آپ کے لیے اضافی اور مضمون ہے وہ دوسرے کے لیے مفروض ہے. تو عزیزان گرامی، یہ آپ اس بات کی طرف توجہ رکھیں اپنے اطراف میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں. کیوں؟ کیونکہ آج جو فقیر ہوگا، مانگنے والا ہوگا، وہ مانگ لے گا، لیکن جو سفید پوش ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کریں گے. یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ضرورت کو بھانپیں، اپنے ہوش و حواس میں رہ کے انسان اپنی زندگی میں گزارے. آج آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی کا برا حال ہے، برابر میں چوری ہو جاتی ہے، کسی کی موت ہو جاتی ہے، فوتگی ہو جاتی ہے، مشکل آ جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، ایمبولینس کے طریقے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہاسپٹل بھاگ رہے ہوتے ہیں، کسی کو خیال نہیں ہوتا. تو عزیزان گرامی، خلاصہ یہ کہ انسان جو ہے توجہ رکھے اپنے پڑوس میں اور اپنے رشتہ داروں میں. جس حد تک بھی انسان کوشش کر سکے ان کی مدد کرے. قرض دے سکتا ہے قرض دے، مال کے ذریعے سے گھر میں راشن ڈلوا سکتا ہے راشن ڈلوائے. اس طرح سے جس حد تک بھی ممکن ہے انسان خدمت کرے. اور آپ کے سامنے بس آخری پیغام کہ جس میں پروردگار عالم سورہ کافرون کی آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے لکم دینکم ولی دین، یعنی تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اب یہاں پہ اس سے مراد جو ہے انسان، پروردگار عالم یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایک دین حق ہے جس پہ میں عمل ہوں اور ایک تمہارا دین ہے. دونوں اپنے اپنے دین پر ثابت قدم ہیں. نہ میں اپنے دین حق کو تمہاری خاطر چھوڑوں گا اور نہ تم راضی ہو اپنے باطل دین کو میرے لیے چھوڑنے کے لیے. تو اب تم جب اپنے باطل دین پہ ڈٹ گئے ہو تو میں کیوں دین حق کو چھوڑوں؟ اب یہاں پہ عزیزان گرامی 2 ذمہ داریاں ہماری بنتی ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو نورانی بنائیں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں. اور دوسرا اور جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان
آج جس دور میں زندگی گزار رہا ہے وہاں پہ ثقافتی یلغار ہے. آج کوگنیٹو وار کا زمانہ ہے, آج 3rd جنریشن وار, 5th جنریشن وار کا زمانہ ہے کہ جس میں آپ کے اوپر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. آپ کا فیملی سسٹم تباہ کیا جا رہا ہے, آپ کا اکنامک سسٹم تباہ کیا جا رہا ہے, آپ کا بینکنگ سسٹم تباہ کیا جا رہا ہے, آپ کا میڈیا آپ کے اوپر حملہ آور ہے. غرض یہ کہ چاروں طرف سے آپ کے اوپر جو ہے اس وقت حملے ہو رہے ہیں. اب یہاں پہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان اسلامی اصولوں کو پڑھیں, سمجھیں, مطالعہ کریں اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. اور وہ جو میڈیا کی طرف سے آپ کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں, آج آپ دیکھیں امیزون پرائم دیکھ لیں, نیٹ فلکس اٹھا کے دیکھ لیں, ہالی ووڈ, بالی ووڈ, غرض کوئی بھی آپ چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں, ہر طرف سے جو ہے بچوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. تو عزیزان گرامی, خلاصہ یہ کہ یہاں پہ اس وقت بات نہیں کی جا سکتی, اس کے اوپر گفتگو نہیں کی جا سکتی کہ وقت بہت کم ہے, لیکن اس موضوعات پہ بہت زیادہ پوڈ کاسٹ یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں, لوگوں کی تقاریر ہیں علماء کی, آپ ان کو یقیناً مطالعہ کریں اور اپنے آپ کو اس ثقافتی یلغار سے محفوظ رکھیں. آخر میں پروردگار عالم کے حضور دعا گو ہیں کہ ہمیں اس رمضان المبارک میں کہ تمام کے تمام روزوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک سچا حقیقی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ہمارے ان روزوں کو قبول و مقبول فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد.